بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کرے جہاں رہیں خوش و خرم رہیں اور شاد و آباد رہیں۔ پاکستان میں الیکشن ہو گئے تقریباً 6 سال کے بعد، اور الیکشن کے جو نتائج آئے ہیں وہ غیر متوقع طور پر ایسے نتائج کی جس کی کسی کو بھی توقع اور امید نہیں تھی۔ خود پی ٹی آئی بھی اس طرح کا دعویٰ نہیں کر رہی تھی، یا اس کا بھی خیال نہیں تھا کہ اس کو اتنے ووٹ پڑیں گے، اور مخالفین بھی ششتر رہ گئے۔ ایک وقت تو ایسا لگ رہا تھا جیسے پی ٹی آئی تمام ملک میں سب لوگوں کو نگل جائے گی، لیکن آہستہ آہستہ جو رزلٹ آنے شروع ہوئے تو اس سے پھر کچھ تھم گیا کام۔ لیکن جو پی ٹی آئی کا جو رزلٹ ہے وہ انتہائی غیر متوقع رہا، اور یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ پی ٹی آئی کا ورکر اپنی لیڈرشپ کے ساتھ اور اپنی کاز کے ساتھ کس قدر وابستہ ہے اور کس قدر پختہ طریقے سے وہ جڑا ہوا ہے کہ پارٹی قیادت کے کیے ہوئے فیصلے کو بلا چون چرا اس نے قبول کرتے ہوئے عمران خان نے اگر بیرسٹر گور کو جو سال پہلے پیپلز پارٹی میں تھا وہ پی ٹی آئی میں آیا تو اس کو چیئرمین بنا دیا، کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ اگرچہ دوسری جماعتوں میں اس طرح کے فیصلوں پر اعتراضات ہوتے ہیں، مسائل بنتے ہیں جس کی وجہ سے پارٹیاں الیکشن ہار جاتی ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے جو جتنا بھی ورکر ہے پورے پاکستان میں، اس نے عمران خان کے ہر فیصلے کو آن کیا اور اس پر پوری طرح پہرا دیا۔ وہیں پر اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیے کو جس طرح عمران خان صاحب اور ان کی جماعت نے اس کو استعمال کیا، یہ بھی قابل فخر ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے۔ اگرچہ جب بھی پی ٹی آئی یعنی اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیہ دیا گیا لوگ جیتے ہیں، لیکن ان کے لیے گراؤنڈ تھا، وہ الیکشن میں اپنے انتخابی نشان کے ساتھ حصہ لے رہے تھے، قیادت موجود تھی۔ یہاں پر تو نہ قیادت موجود ہے، نہ پارٹی موجود ہے، نہ اس کا اسمبل موجود ہے۔ اس کے باوجود اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ اس قدر انہوں نے اس کو ذہنوں میں اتارا کہ لوگ ایک ایسے یعنی ان نون لوگوں کو بھی لوگوں نے ووٹ دے کر ان کو اسمبلی میں پہنچا دیا ہے۔ اور پی ٹی آئی کی یہ تیسرے درجے کی قیادت بھی نہیں تھی، ایک عام لوگوں کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے۔ اس سے یہاں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنی پالیسیوں پر ضرور نظر ثانی کرنا چاہیے، کہ یہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ کیس تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ 9 مئی کو جو واقعات کیے گئے یا عمران خان صاحب نے جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیہ بنایا وہ درست تھا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور 9 مئی کے واقعات میں ملوث جتنے بھی لوگ ہیں ان کو یہ دیکھ کر کہ ان کی اکثریت ہو گئی، ان کو سزا نہ دینا، یہ بھی ناانصافی ہے۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ کو اس پر غور کرنا ہوگا کہ سیاست میں ان کی مداخلت کو لوگ کس قدر ناپسند کرتے ہیں، کہ جب بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ دیا گیا، اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ دینے والے لوگ جیتے ہیں، اور اس بار تو حیران کن نتائج سامنے آئے ہیں۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنی یعنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرے۔ وہیں پر نون لیگ، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی بالخصوص مذہبی جماعتوں کو ایک بڑا دھچکا لگا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اپنی آبائی نشست ہار چکے ہیں، اگرچہ پشین سے جیتے ہیں، لیکن اس وقت تک کے اطلاع کے مطابق صرف 2 سیٹیں ہیں قومی اسمبلی میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کی۔ تو بری طرح مسترد ہوئیں مذہبی جماعتیں، ان کو بھی اپنی یعنی پالیسیوں پر دیکھنا ہوگا کہ وہ کس طرح لوگوں کو انگیج کر سکتے ہیں اور لوگوں میں اپنی پاپولیرٹی کو بڑھا سکتے ہیں تاکہ لوگ ان پر اعتماد کریں۔ وہیں پر نون لیگ بھی اور پیپلز پارٹی بھی، اگرچہ پیپلز پارٹی نے اس پورے کھیل میں پی ٹی آئی سے بھی زیادہ فائدے اٹھائے ہیں، پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کی حکومت میں بھرپور حصہ وصول کیا، سامنے نون لیگ کو کر کے پیچھے سے پورے حصے وصول کرتے رہے، اور جو پی ڈی ایم کی حکومت کے خلاف لوگوں کی رائے تھی وہ ساری نون لیگ کے خلاف گئی اور جے یو آئی کے خلاف گئی، اور پیپلز پارٹی وہاں بھی بری ہو کر الیکشن میں اچھا رزلٹ دینے میں کامیاب ہوگی۔ پیپلز پارٹی بھی نظر ثانی کرنی ہوگی اسے، لیکن نون لیگ اور جے یو آئی کو بالخصوص اپنی پالیسیوں پر دیکھنا ہوگا کہ وہ جو لوگوں نے ان پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے وہ اس کو کیسے بحال کر سکتے ہیں۔ وہاں پر پی ٹی آئی کی طرف سے جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ ہمارے نتائج بہت زیادہ اچھے ہو سکتے تھے لیکن ہمارے نتائج تبدیل کیے گئے۔ بھائی آپ اگر سندھ میں آپ کو ووٹیں ٹھیک ملی ہیں، سیٹیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کے پی کے میں تو وہاں دھاندلی نہیں ہوئی، تو یہاں پر دھاندلی کیوں ہوئی ہے؟ تو جو نتائج آئے ہیں ان کو قبول کرنا چاہیے، یہی یعنی لوگوں کے لیے اور عوام کے لیے بہتر ہو سکتا ہے۔ لیکن ان سارے سچویشن میں عوام ایک دفعہ پھر الیکشن لوز کر چکی ہے، اپنے تمام تر مسائل وہ ہار چکی ہے،
اور ایک ایسی حکومت بننے جا رہی ہے جو انتہائی کمزور ہوگی، اور انتہائی کمزور حکومت کبھی بھی عوام کے لیے ڈیلیور نہیں کر سکتی۔ اگرچہ پی ٹی آئی جیت چکی ہے، اگرچہ نون لیگ سنگل میجورٹی پارٹی کے اعتبار سے، ویسے تو آزاد امیدوار میرے خیال میں زیادہ ہیں، لیکن نون لیگ وکٹری سپیچ نواز شریف صاحب کرنے جا رہے ہیں، ان سب کے باوجود عوام ایک بار پھر ہار چکی ہے، اور ایک کمزور حکومت عوام کے لیے کوئی ریلیف نہیں دے سکے گی۔ وہیں پر نون لیگ کے لیے سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ نون لیگ بھی اور جے یو آئی بالخصوص، جے یو آئی ہے اپوزیشن میں 2 سیٹوں کے ساتھ، اسے کون سی حکومت میں وہ شامل ہونے جا رہے ہیں، لیکن جے یو آئی کو اپنی پالیسیوں پر دیکھنا ہوگا، اور نون لیگ کے لیے سب سے بیسٹ چیز یہ ہے کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھ کر بہترین اپوزیشن کرے، تاکہ وہ آئندہ لوگوں کا اعتماد حاصل کر سکے۔ ہماری ویڈیو کیسی رہی؟ اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔